الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم. قالوا لقد إيمان بعيد میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی اس سورت کی تلاوت کی جس کا نام سورۃ الکافرون ہے. اس کو سورۃ الکافرون کے نام سے جانا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے اندر 6 آیتیں نازل فرمائی. یہ سورت اللہ تبارک و تعالی نے ایک پس منظر اور ایک بیک گراؤنڈ بتایا ہے. اس وقت کے تحت نازل فرمائی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں کفار کی جماعت کے سردار رؤسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. ابن اسحاق کی روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہے کہ ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، اسود بن عبد المطلب، امیہ بن خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ سے آ کر فرمانے لگے، کہنے لگے کہ آپ صلح کر لیں، اس بات پر صلح کر لیں کہ 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں اور 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے. بہرحال اس وقت کا جو منظر اس سورت کے اندر بیان کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے، بہت کشیدگی کا ماحول تھا. کیا ان کے ذہن میں تھا، کیا ان کے دماغ میں تھا ان چاروں کے، یہ تو مجھے نہیں معلوم. جو قرآن کریم کے تحت تفسیر کے اندر لکھا ہے، انہوں نے یہ چاہا کہ آپس میں صلح ہو جائے اور ہم بھی آپ کے یہاں آئے جائیں اور آپ بھی ہمارے یہاں آئے جائیں. گویا کہ ایک شرکت آپ کر لیں، چاہے کیسے نہ کیسے آپ راضی ہو جائیں کسی نہ کسی طریقے سے. اور بھی کتاب کے اندر تفسیر کے اندر لکھا ہے، اور بھی لوگوں نے اپنی اپنی باتیں کہی، کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا. سب کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ آخر میں ان لوگوں نے جب یہ کہا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہاں جواب دیتے تھے. ان کی بات کو سنا اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلے ہی حضرت جبرائیل امین کو بھیجا اور جا کر کہا چاہیے آپ اپنے نبی کے پاس میں. آپ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، کیا بیان کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی، اس کو سنیے گا، ترجمہ سنیے گا اس کا. اس کو رکھتے ہوئے اپنے ذہن میں اور اپنے دماغ میں جو ان لوگوں نے
صلاح و مصالحت کا طرز اپنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بیان کرتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اے کافروں، جن کی تم عبادت کرتے ہو ہم ان کی عبادت نہیں کرتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بتا دیا اور بیان فرما دیا، یعنی جن کی تم عبادت کرتے ہو ہم ان کی عبادت نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا اور ہم جن کی عبادت کرتے ہیں تم بھی اس کی عبادت نہیں کرتے، تم بھی اس کی عبادت نہیں کرتے۔ پہلا جملہ اللہ تبارک و تعالی لے کر آئے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، آپ کہہ دیجئے اے حق کا انکار کرنے والوں، یعنی اے کافروں۔ اس وقت یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئے تھے، ایمان بعد میں بھی نہیں لے کر آئے، ایمان بعد میں بھی لے کر نہیں آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پس منظر میں اس کو نازل فرمایا، اے کافروں، اے حق کا انکار کرنے والوں، میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ لا اعبد ما تعبدون، میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یعنی تم بھی عبادت نہیں کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں آئندہ اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی عبادت تم کرتے ہو، جس کی عبادت تم کرتے ہو میں بھی آئندہ اس کی عبادت کرنے والا نہیں۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت چھٹی آیت ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے دین میرا دین ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کافروں کو ایسا جواب عطا فرمایا آنے والی نسل کے لیے، آنے والے انسانوں کے لیے، تا قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ کسی کے مذہب کے اندر، آپ کسی کے مذہب کے اندر شامل اور شرکت اختیار نہیں کرتے، مذہبی شعائر کے اندر آپ ان کے داخل نہیں ہو سکتے۔ آپ کے لیے اگر ہے تو صرف ایک راستہ ہے، ان سے صلح کا ایک وجہ ہے، ایک ہی چیز ہے، اگر آپ یہ راضی ہو جائیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ راضی ہو جائیں، یہ خوش ہو جائیں، تو آپ کے لیے صرف ایک راستہ ہے، آپ اپنے دین کو چھوڑ کر، اپنے مذہب کو چھوڑ کر یہ مذہب کو اختیار کر لیں، یہ خوش ہو جائیں، یہ راضی ہو جائیں، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ پوری دنیا کے انسانوں کو بتا دیا، تمام مسلمانوں کو بتا دیا کہ تمہارا معبود، تمہارا اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، اور جس کی ہم عبادت کرتے ہیں تم اس کی عبادت نہیں کرتے، اور تم آئندہ بھی اتنے ذلیل ہو کہ تم اس کے ایمان کے اندر داخل نہیں ہوگے۔ معلوم یہ ہوا کہ ان چاروں کی فہرست کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ایمان کے اندر ہی داخل نہیں ہوں گے۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پس منظر میں آیت ان کے اتاری ہے، سورت ان کے اتاری ہے، لیکن یہ پیغام ہے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، اور یہ بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہم ہزار معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے، بلکہ جملہ لے کر آئے ہیں کہ جن معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو، معبودوں کی جمع لے کر آئے ہیں، اور ہم ان کی عبادت، ہم اس معبود کی عبادت کرتے ہیں جس کی تم عبادت نہیں کرتے۔ لفظ ایک واحد لے کر آئے ہیں کہیں پر یہ بتانے کے لیے کہ تمام معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو، ان معبودوں کی جو نہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں نہ اپنی ذات کو بچا سکتے ہیں، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جس نے تمام انسانوں کو پیدا کیا، تمام جاندار کو پیدا کیا، ذرے ذرے کو پیدا کیا، ہر چیز کو پیدا کیا، وہ ایک وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک۔
میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سورت جو عام طور پر یاد ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وہ تو ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے عبادت کے لائق، آپ کو اسی کی پرستش کرنی پڑے گی جب تک اس دھرتی پر باقی رہو۔ زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیج دیا تو میرے بھائیوں اب تمام چیزیں ایک طرف ہیں، آپ مسلمان ہیں، ہم آپ سے یہ نہیں کہتے آپ ان سے معاملات نہ کیجیے گا، آپ ان سے مشورے نہ کیجیے گا، آپ ان کے پاس میں نہ بیٹھیے گا، پڑوسیوں کے حقوق ادا نہ کیجیے گا۔ ایک طرف مسلمان کا گھر ہے، ایک طرف غیر مسلم کا گھر ہے۔ مسلمان کو یہ سکھایا گیا ہے کہ پڑوسی اگر ہندو ہے، پڑوسی اگر عیسائی ہے، پڑوسی اگر مشرک ہے تو آپ کا حق بنتا ہے کہ اس پڑوسی سے جا کر پوچھیں، آپ اس کا ساتھ دیں، آپ اس کے کھانے کا انتظام کریں، آپ اس کا پینے کا انتظام کریں۔ غیر مسلم کو اللہ تبارک والا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام معاملات میں یہاں تک بتا دیتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں جب نمبر آتا ہے دین کا، جب نمبر آتا ہے مذہب کا، میرے بھائیوں آپ کو بالکل دور ہونا ہے ان کے مذہب میں شرکت اور مذہب اسلام کے علاوہ کسی دین کو اختیار کرنا یا کسی دین کے تحت مصالحت کرنا حرام ہے، آپ نہیں کر سکتے۔ آپ کو اپنا دین دیا ہے، اپنا مذہب دیا ہے، آپ مر جائیں گے، ہر چیز پر آپ قابو کر سکتے ہیں، ہر چیز پر آپ ان کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، معاملات ہو دنیا کی زندگی کے اندر ہر شعبے کے اندر ساتھ میں ہو سکتے ہیں، لیکن جب مذہب کا نمبر آئے تو میرے بھائیوں آپ کو کہنا ہے تمہارا دین تمہارے لیے ہے، ہمارا دین ہمارے لیے ہے۔ اب اس میں مصالحت نہیں ہے، اب اس میں گنجائش نہیں ہے کہ آپ کسی کی دین کی بات میں کسی کے مذہبی شاعر میں داخل ہو جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم تو مذہب اسلام کو چاہنے والے ہیں، اگر ہندو کی یاترا کامڑ یاترا نکل رہی ہے ہم اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ بہت سے بندے تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ہم شامل ہو گئے تو کیا حرج ہے، ہم نے تو ان کے مذہب کو قبول کیا ہے۔ میرے بھائیوں غور کیجیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو بتانا چاہتا ہے۔ آپ ان کے مذہبی شاعر سے وہ 3 دن چل رہے ہیں، 5 دن چل رہے ہیں، 10 دن پیدل چل رہے ہیں، اگر آپ ان کے مذہبی شاعر میں داخل ہوتے ہیں تو یاد رکھیے گا آپ کا ایمان خطرے میں ہے، آپ لے ڈوبیں گے اپنے ایمان کو۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے ہے۔ معاملات میں آ جائیے، معاشرات میں آ جائیے، دنیا کی رہنے سہنے کی زندگی میں آ جائیے، کھانے پینے کی زندگی میں آ جائیے، ہر چیز میں آپ ان کے ساتھ میں رہیے، کندھے سے کندھا ملا کر چلیے، لیکن میرے بھائیوں دین کے معاملے میں آپ کو مصالحت نہیں کرتے۔ اور آپ آگے چلیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آج آپ دیکھیے گا پوری دنیا کا اس وقت کا اور اس حالات کا جائزہ لیجیے گا، معلوم ہوگا اللہ کے نبی علیہ السلام نے تقریباً 1450 سال پہلے بیان فرما دیا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک بندہ رات کو ہندو ہوگا مسلمان ہو کر ہوگا اور صبح کے اندر صبح ہوتے ہی وہ کافر ہوگا اور صبح سے شام تک وہ مسلمان رہے گا اور شام کو کافر ہو جائے گا۔ وہ وقت چل رہا ہے، وہ دور چل رہا ہے، آئے دن واقعات سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں۔ معلوم کیا ہوتا ہے جب کوئی انسان اپنے مذہب کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کے شاعر میں داخل ہو جاتا ہے اور ایک کو اپناتا ہے، 2 کو اپناتا ہے، 3 کو اپناتا ہے، 4 چیزوں کو اپناتا ہے، یہاں تک کہ وہ سب چیزوں پر آمادہ ہو جاتا ہے اور اپنے دین کو چھوڑ کر، اپنے سچے مذہب کو چھوڑ کر، اپنے ایک وحدہ لا شریک لہ کو چھوڑ کر 1000 معبودوں کی عبادت کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اور آپ اس کو ہر حال میں، ہر وقت، ہر صورت میں دیکھ سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے اندر اتنی تیزی کے ساتھ اس منظر کو دکھایا جاتا ہے، آئیے ضرور ہے میڈیا کا وہ دجال بنا، میڈیا کا وہ جھوٹ،
جھوٹ جو آج پوری دنیا کے اندر پھیلایا جاتا ہے کہ جب ایک مسلمان کوئی ہندو ویکتی کو لے کر جاتا ہے اور اسلام میں داخل کرتا ہے اس کو کبھی میڈیا کے میرے بھائی سرخی نہیں بنایا جائے گا، بلکہ سرخی اگر کسی چیز کو بنایا جائے گا کہ مذہب اسلام کے ماننے والے نے ہندو مذہب کو قبول کر لیا، مذہب اسلام کے ماننے والے نے عیسائی مذہب کو قبول کر لیا، مذہب اسلام کے ماننے والے نے بدھسٹ مذہب کو قبول کر لیا، ان چیزوں کو سرخی میں لایا جائے گا۔ پتہ یہ چلتا ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ میرے بھائیوں میڈیا سب ان کی ہے، ساری حکومت ان کی ہے، جو باطل طاقتیں ہیں، جو باطل ہیں، جو یہ چاہتی ہیں کہ مذہب اسلام کو ختم کر دیا جائے۔ اور یاد رکھیے گا مذہب اسلام کو جس انسان نے بھی جتنا دبایا ہے یہ پودا وہ ہے، ہمیشہ ہرا ہوتا رہا ہے۔ دنیا کی تمام طاقتیں اس دنیا سے چلی گئی ہیں لیکن مذہب اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکی ہے۔ ہر دور کے اندر، ہر زمانے کے اندر، ہر وقت کے اندر آپ 1400 سال پیچھے جائیے گا اور آج کے زمانے میں آئیے گا، اس وقت بھی میرے بھائی شدت کے ساتھ میں کافر لوگ موجود تھے لیکن ایمان والا کوئی نہیں تھا۔ لیکن جب ایمان کے اندر داخل ہوتے چلے گئے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ایمان والوں کی طاقت ہوئی، ایمان والے مضبوط ہو گئے اپنے ایمان کے اندر۔ لیکن معلوم یہی ہوتا ہے کہ آج جو کمزوری ہے، میں نے اپنے مذہب کو چھوڑ کر، میں اپنے مذہب کو چھوڑ کر اگر کسی نے ایک ریفتہ مار دیا، اگر کسی نے کچھ کہہ دیا تو میں ایک دم دوسرے کے مذہب کو ماننے کے لیے، کہنے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں۔ اور یہ آئے جو واقعات ملتے تھے اس زمانے کے اندر بھی حالات آتے تھے، پتھروں سے پیٹا جاتا تھا، خون سے لہان کیا جاتا تھا، لیکن اپنے مذہب کو نہیں چھوڑتے تھے، اپنے دین کو نہیں چھوڑتے تھے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ آج بھی اگر ہم اپنے دین پر اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اے اللہ جب تک اس دنیا کے اندر سانس میں سانس باقی رہے ہمیں ہمیشہ ایمان پر قائم فرمائیے، اور جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو تو ایمان کے ساتھ میں رخصت فرمائیے۔ وہ حالات چل رہے ہیں میرے بھائیوں، آپ سوچئے گا آج کے دور کے اندر ایسا زمانہ بھی ہے کہ اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث میں آتا ہے کہ آپ کے بعد میں کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کے بعد میں کوئی رسول نہیں آئے گا۔ بہار کی سرزمین پر جائیے گا نبی پیدا ہو رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے نبی پیدا ہو رہے ہیں۔ کس زمانے میں جی رہے آپ؟ 4G کے زمانے میں چھوڑیے گا، اب 6th ورژن پر آ جائیے گا۔ اب جائیے گا آپ اس زمانے پر، اس کو دیکھیے گا، وہ نبی اور ماتم تو یہاں کرتا پڑتا ہے اپنی عقلوں پر کہ نبی پیدا ہو گئے، لیکن نبی پیدا ہونے کے بعد میں اس کو ماننے والے اس کے پیچھے افسوس ہوتا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے احادیث کے حوالے سے فرما دیا کہ مہدی پیدا نہیں ہوں گے، عیسیٰ پیدا نہیں ہوں گے۔ ہاں یہ ضرور ہے، نشانی بتائی ہے، لیکن تم میں سے نہیں آئیں گے، عام انسانوں میں سے نہیں آئیں گے۔ ساری نشانی بنا دی کہ عیسیٰ ابن مریم پیدا ہوں گے، لیکن بھوشیہ کے کنارے پر اتریں گے۔ مہدی کی بھی نشانی بتا دی، لیکن میرے بھائیوں وہ حنیف جس کو آپ اور ہم لوگ آئے دن سنتے رہتے ہیں کہ وہ ایک آدمی کو جاتا لاتا ہے، دین کی دعوت دیتا ہے، اور اس دین کی دعوت دیتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ آپ اپنی عقلوں پر ماتم کیجئے گا۔ اور میرے بھائیوں آج ہم واٹس ایپ چلاتے ہیں، فیس بک چلاتے ہیں، ٹویٹر چلاتے ہیں، یوٹیوب چلاتے ہیں، آپ کہاں استعمال کرتے ہیں موبائل کو؟ ان چیزوں پر بھی تو استعمال کیجئے گا، اس پر بھی تو لکھیے گا۔ آپ کی یہ انگلیاں کل قیامت کے دن یہ تو گواہی دے گی کہ آپ کے یوٹیوب پر، سوشل میڈیا پر ایک قصہ چلتا تھا نبی کے خلاف، لیکن کبھی تم نے اس کے بارے میں نہ لکھا۔ آئے دن اگر لکھا تو کبھی کسی کا دل دبا دیا، کبھی کسی کو ظلم کر دیا، کبھی کسی کو یوٹیوب کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے گالی بک دی۔ یہ ہمارا مشغلہ ہے، یہ ہمارا کام ہے، اس کے علاوہ کام نہیں۔ اگر آپ کو لکھنا ہے تو میرے بھائیوں ایسی چیزوں کے بارے میں بھی لکھیے گا جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ آخری نبی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے خاتم النبیین ہے، نبی علیہ السلام کے علاوہ اب دنیا کے اندر جب تک یہ دنیا قائم رہے گی
میرے بھائیوں جب تک کوئی نبی آنے والا نہیں، اگر کوئی نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اندر بھی داخل ہوگا تو آسمان سے اترے گا، اب اس کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اب اس سے بھی یہ فرما دیا کہ تجھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننا پڑے گا، ان کی تقلید کرنی پڑے گی، ان کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ عیسیٰ ابن مریم میرے بھائیوں اس زمین پر آئیں گے، دمشق کے مینارے پر اتریں گے، لیکن وہ کس کی امت میں آئیں گے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آئیں گے۔ ہمیں اس لیے دعا کرنی بھی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار بار کہنا بھی چاہیے، اور جو لوگ باطل طاقتیں جتنی بھی ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے وہ واٹس ایپ ہو، جتنے بھی اکاؤنٹ ہیں، ان سب پر اگر ہمیں کچھ کرنا ہے تو ہم اپنے ان فیس بک پر، ان سوشل میڈیا اکاؤنٹوں پر اپنی ایسی باتیں لکھیں جس سے میرے بھائیوں معلوم ہو کہ یہ مذہب اسلام کا ماننے والا ہے، اس کے اندر ایمان ہے، اس کے اندر کلمہ ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس نے پڑھا ہے، واقعی یہ سچا مذہب کا ماننے والا ہے۔ اس پر ہمیں اپنے آپ کو لکھنا ہوگا، پڑھنا ہوگا، کتابیں شائع کرنی ہوں گی اور بتانا ہوگا لوگوں کو کہ آئندہ کوئی نبی آنے والا نہیں، قیامت تک ایک نبی ہے، اسی کی امت میں ہر بندہ آئے گا، ہر نبی آئے گا، جو نبی بھی پیدا ہوگا وہ بھی اسی کی امت میں آئے گا، اسی کی پیروی کرے گا۔ اب ہم اپنی عقلوں پر باطن کریں کہ آج دنیا کے اندر دیکھیں جگہ جگہ جا کر جس انداز تبلیغ والے بیچارے کام کرتے ہیں، جماعت والے کام کرتے ہیں، اس نالائق نے شکیل ابن حنیف نے یہ کام شروع کیا ہے کہ ایک ایک گھر میں ایک ایک فرد کو بھیجتا ہے، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر۔ میرے بھائی اس کام کو تیزی کے ساتھ میں چلایا جا رہا ہے، تیزی کے ساتھ میں بڑھایا جا رہا ہے۔ اگر ہم نے اس پر اب روک نہیں لگائی، اگر ہم نے اس پر اب نہیں ٹوکا اور نہیں روکا تو یاد رکھیے آپ اور میں اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ اگر آپ کے کسی علاقے کے اندر، اگر آپ کی کسی پڑوس کے اندر آپ کو معلوم ہے، آپ وہاں پہنچیے گا اور اس کو بتائیے گا کہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے نبی نے فرما دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا۔ آپ کو موٹی موٹی باتوں کا علم ہونا چاہیے، ان چیزوں کے بارے میں پڑھیے گا، اپنی زندگی کو ایسے نہ گزاریے گا۔ صبح ہوتی ہے رات ہو جاتی ہے، رات ہوتی ہے پھر صبح آ جاتی ہے، صبح سے شام تک کتنے نوجوان ایسے ہیں جو اپنی سوشل میڈیا پر ٹائم کو برباد کر رہے ہیں۔ کوئی ٹائم کو کام میں نہیں لے کر آنے والا، اگر ٹائم کو کام میں بھی لے کر آتے ہیں تو گانے کے ذریعے سے، فلموں کے ذریعے سے ان کو شیئر کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا وہ ذریعے تو ختم ہو گئے، خط و کتابت کے کم ہو گئے، لیکن تم کو یہ موبائل استعمال کرنے کی اجازت دیا ہے تو اس کو صحیح استعمال کیجیے گا، اس کا صحیح استعمال کیجیے گا، اپنی زندگی کا بھی خیال کیجیے گا، اپنی صحت کا بھی خیال کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں کہی گئی ہیں ان پر عمل کرنے والا بنائے، مرتے دم تک ایمان پر دائم اور قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔